بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین محترم، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج دو عظیم شخصیتوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جن میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت قاری اسام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ صرف موضع شبول ہی نہیں اور صرف 20ویں بلاک ہی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ضلع مدھوبنی بلکہ اس کے مضافات کے اضلاع کے اندر بھی حضرت کی ایک شہرت ہے، اور حضرت ایک شہرت یافتہ قاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے قرآن پاک کی بڑی خدمت لی ہے، اور آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تیار ہوئی ہے۔ حضرت قاری اسام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ خاندانی اعتبار سے بھی بہت اونچی نسبت رکھتے ہیں۔ آپ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم دملہ کے سینئر اساتذہ میں سے تھے، اور مدرسہ حسینیہ رانچی کے اندر بھی آپ نے تدریسی خدمات انجام دی ہیں، بلکہ ناظم تعلیمات رہے ہیں۔ اور ایک اونچی نسبت اور بھی ہے، وہ یہ کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص اور معتمد خاص، اور کہنا چاہیے کہ آپ کے چہیتے حضرت مولانا اظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ یعنی حضرت قاری صاحب حضرت مولانا اظہر صاحب کے بڑے داماد بھی ہوئے۔ تو ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دوسری طرف ہمارے حضرت مولانا ظفیر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو اسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گمنام شخصیت ہے، لیکن آپ کی خدمات بہت ہی عظیم ہیں۔ آپ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ ہیں، اور حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ نے وہاں کسب فیض کیا ہے۔ اور یہ جامع مسجد شبول جہاں ہم ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت تقریباً 31 سال سے یہاں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج میں دونوں حضرات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں مناسب سمجھتا ہوں، میری خواہش تھی اور میری دلی تمنا تھی کہ آپ حضرات کے سامنے ان دونوں شخصیتوں کو تعارف کے لیے لایا جائے۔ یہ عظیم ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر اور پوری امت پر تادیر باقی رکھے۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا ظفیر الدین صاحب کا اپنے چینل میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی؟ میری ابتدائی تعلیم میں گھر پر ہی، میرے دروازے پر ماسٹر صاحب رہتے تھے، یہیں تعلیم ہوئی، اور دوسرے اسکول میں بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے 7ویں کلاس تک۔ ماشاءاللہ۔ حضرت آپ یہ بتائیں گے کہ مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم دملہ اس علاقے کا بہت ہی شہرت یافتہ اور بہت ہی قدیم ادارہ ہے، اور اس کی خدمات بہت ہی وسیع ہیں، اس کا دائرہ بہت ہی پھیلا ہوا ہے۔ کیا آپ نے دملہ میں بھی کسب فیض کیا ہے؟ جی، کئی سالوں تک دملہ مدرسے میں بھی میں نے تعلیم حاصل کی، میزان منشیب تک کہتے ہیں کہ دملہ مدرسے میں نے پڑھی ہے۔ قاری حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی سے کہتے ہیں کہ میں میزان منشیب وغیرہ پڑھتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم دملہ کے بعد آپ نے اپنی اگلی تعلیم کہاں، کس ادارے میں حاصل کی؟ میں نے کہتے ہیں کہ رانچی مدرسہ حسینیہ کے ذریعے ایک جگہ ہے نوری وکاس ودیالیہ، وہاں مجھے بھیجا گیا۔ حضرت مولانا اظہر صاحب مدد اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے بلا کر کے اب اپنے مکتب کے اندر میں مجھے نوری گاؤں ہے اس کے اندر بھیجا گیا، رانچی۔ تو مدرسہ حسینیہ رانچی میں آپ نے کس درجے تک تعلیم حاصل کی ہوگی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ وہاں ہدایہ آخرین، ہدایہ کہتے ہیں کہ ہدایہ کہتے ہیں کہ آخرین، تو وہاں زبان ہوئی ہدایہ اول کہتے ہیں کہ میں نے تعلیم حاصل کی، اور جلالین شریف، یہ میں نے کہتے ہیں مدرسہ حسینیہ میں پڑھا۔ اچھا حضرت، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مدرسہ امدادیہ لہریہ سرائے جو ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے وہاں بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے،
اور آپ کے کچھ ایام وہاں بھی گزرے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی جب میں بیمار پڑ چکا تھا تو میں اپنے گھر چلا آیا تھا مدرسہ حسینیہ سے. یہاں آنے کے بعد کچھ دیر جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے جلالین شریف کو مکمل کرنے کے لیے امدادیہ مدرسہ میں گیا. حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت شفیق اور بہت رفیق تھے. انہوں نے بہت کہتے ہیں میرے ساتھ جو ہے بہت اچھی طرح سے ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم دی، اور میں نے بھی انہی سے کہتے ہیں کہ تعلیم بہت کچھ حاصل میں نے کیا. جلالین شریف کو مکمل کرنے کے بعد پھر میں چلا گیا دارالعلوم دیوبند. ماشاءاللہ. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، جن کا حضرت مولانا ظفیر الدین صاحب تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ ہمارے دادا محترم تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا. حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نور اللہ مرقدہ ایک گمنام شخصیت تھے، لیکن صلاحیتوں کے ایک عظیم مالک تھے. اور حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نور اللہ مرقدہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد رشید تھے. حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نور اللہ مرقدہ مدرسہ امدادیہ کے قدیم اور سینئر اساتذہ میں سے تھے. حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کے اس علاقے میں بہت سے شاگرد پھیلے ہوئے تھے. حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری نور اللہ مرقدہ قاضی شریعت امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ. میں نے خود حضرت سے ملاقات کی اور حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دادا جان کے بارے میں نے پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے آپ کے دادا جان سے کافیہ پڑھی ہے. اسی طریقے سے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب نور اللہ مرقدہ جو جامعہ اسلامیہ قاسمیہ دارالعلوم بالاساد کے بانی ہوتے ہیں، میرے دادا جان ان کے بھی استاد تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس علاقے کے بہت سے جید علماء ایسے ہیں جنہوں نے دادا جان سے کسب فیض کیا ہے. اللہ تعالی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی جوار رحمت میں خاص جگہ نصیب فرمائے. میں حضرت آپ سے ایک بات یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں تھے، وہاں آپ کے جید اور سینئر اساتذہ کون تھے اس زمانے میں جو تھے؟ آپ کو کچھ یاد ہو تو کچھ باتیں عرض کریں. وہ ایسے تو حضرت مولانا شیخ الحدیث فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ دور حدیث کے اندر میں جب تھے تو انہوں نے شیخ الحدیث تھے تو وہ پڑھاتے تھے. اور دوسرے مولانا عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ہدایہ خیران، ان سے میں نے پڑھی ہے. مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بیضاوی شریف پڑھی ہے. مسلم شریف مولانا معراج صاحب سے میں نے مسلم شریف پڑھی ہے. اس طرح سے چند کہتے ہیں کہ استادوں سے چند کتابیں ہوئیں. ماشاءاللہ، بہت خوب. حضرت آپ کے تدریسی خدمات کا، یا کہنا چاہیے کہ دینی میدان میں آپ کی خدمات کا، ظاہر ہے کہ اس کا بھی دائرہ وسیع ہے اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے. اس سلسلے میں آپ ناظرین کو کچھ بتائیں کہ آپ نے کہاں کہاں خدمت انجام دی ہے، اور بالخصوص یہاں جامع مسجد شبول میں آپ کب سے امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ جب میں گھر پر دارالعلوم سے جب یہاں فارغ ہو کر یہاں چلا آیا گھر، تو حضرت مولانا اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ مجھے خبر کیا کہ تم یہاں چلے آؤ. میری خواہش تو کچھ اور تھی اسکول میں جانے پڑھنے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ مدرسے کے اندر چلے آؤ، میں تمہیں کہتے ہیں کہ جگہ دے دوں گا. ان کے کہنے کے مطابق میں مہاراجی چلا گیا. نیوری وکاس ودیالیہ ایک جگہ، ایک گاؤں ہے جو بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، اسی میں کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا. اور اس وقت پہ نہ کوئی مدرسہ تھا، کچھ بھی بنا ہوا نہیں تھا، نہ کسی کا کوئی ایسا دروازہ تھا کہ میں دروازے پر بیٹھ کر کے پڑھا تھا. املی کا جو ہے بہت بڑا ایک درخت تھا، اس کے سائے میں رہ کر کے جو ہے ہم بچوں کو تعلیم، کئی سالوں تک میں نے اس میں تعلیم دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی تب میں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ کب تک اس کے اندر میں رہیں گے چھاہ میں، تو اس سے اچھا ہے مدرسہ قائم کیا جائے. تو میں نے مدرسہ کہتے ہیں کہ قائم کیا، جس کی سرپرستی حضرت مولانا اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. اور ساتھ ہی میں نے تین استاد ماسٹر صاحب بھی رکھے، میں نے رکھا، حافظ کو بھی میں نے رکھا، اور میں 3 آدمی سے مدرسے کی تعلیم کہتے ہیں میں نے شروع کیا مدرسہ بنا کر. ماشاءاللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ
حضرت مولانا ظفیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے نیوری کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد بھی ڈالی تھی، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک گمنام ہستی جنہوں نے بہت خدمات انجام دی ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا ظفیر الدین صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس جامع مسجد شبول کے لیے تقریباً اپنے 31 سالہ خدمات کا پیش کی ہیں، اور وہ بھی قسم پرسی کے حالات میں، بہت ہی قسم پرسی کے حالات میں. یہ غربت زدہ بستی ہے اور ان کی تنخواہ بہت ہی معمولی ہوا کرتی تھی. لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ 10 روپے 20 روپے 15 روپے کر کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، لیکن اس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ علم کی شمع روشن رکھی اور یہاں کے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی اور ان کو فقہ سے جوڑ کر رکھا اور یہاں کے لوگوں کو نمازیں پڑھائی. یہ حضرت کی بڑی خدمات ہیں. اللہ تعالی حضرت کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور حضرت کا سایہ تادیر امت پر قائم و دائم رکھے اور صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے. ایک اخیر بات میں حضرت سے پوچھنا چاہوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ میں حضرت قاری صاحب کی طرف رخ کروں گا. وہ یہ کہ حضرت آپ کی کتنی اولادیں ہیں اور وہ کیا کیا کر رہی ہیں، اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. میری اولاد صرف کہتے ہیں کہ 3 لڑکی ہیں، جو تینوں لڑکی جو ہے شادی شدہ ہیں، اپنے اپنے کہتے ہیں کہ میکے رہتی ہیں، اور میرے پاس کوئی لڑکا وڑکا نہیں ہے. میں اپنے نانیال میں میرے ماموں لاولد تھے، اس لیے میرے ماموں نے کہتے ہیں کہ مجھے رکھا اور کہتے ہیں مجھے پڑھایا لکھایا، شادی بیاہ ساری چیز انہوں نے کیا، میرے ماموں نے کیا. میرے ساتھ جو ہے انہوں نے بہت کچھ دیا، اور کہتے ہیں کہ یہی نہیں، جتنی بھی بچپن سے لے کر کے اور جب تک کہ وہ حیات پہ تھے اس وقت تک جو ہے میرے تمام اخراجات کو وہ میرے ممانی پورا کیا کرتے تھے. اور میں اپنے تعلیم حاصل کرنے میں لگا رہتا تھا یا معلم کی حیثیت میں رہتا تھا، تو اس وقت میں بھی کہتے ہیں کہ اخراجات یہاں سے میں لے جاتا تھا. ماشاءاللہ. تو ناظرین آپ نے سنا کہ حضرت کے پاس کوئی نرینہ اولاد یعنی لڑکا نہیں ہے، اور حضرت کی صرف 3 لڑکیاں ہیں جو تینوں شادی شدہ ہیں. ایک بچی ہے جو اسی بستی میں رہتی ہے. حضرت کا اصل مکان سروارہ ہے اور یہ حضرت کا نانیال ہے، جہاں حضرت ایک زمانے سے ایک عرصے سے رہ رہے ہیں اور اپنی اسی بچی جو یہاں بستی ہے کہ گھر پہ رہتے ہیں، اور حضرت کے آگے کوئی لڑکا نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے تمام مشکلات کو حل فرمائے اور حضرت کا سایہ امت پر تادیر قائم و دائم رکھے. اب میں رخ کرتا ہوں حضرت قاری اسام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے. میں حضرت سے جاننا چاہوں گا کہ حضرت آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. میری ابتدائی تعلیم مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم سے شروع ہوئی اور 11 پارہ حفظ تک وہاں کیا. اس کے بعد پھر ہم رانچی چلے گئے. رانچی مدرسہ حسینیہ میں تعلیم حاصل کیا، درجہ حفظ درجہ قرات مکمل کیا. پھر اس کے بعد ہم گھر آئے. پھر اس کے بعد کچھ ہی دن گھر پر رہے تو پھر یہاں سے مدرس بن کے مدرسہ حسینیہ میں گئے. ماشاءاللہ. یعنی حضرت نے ابتدائی تعلیم کے علاوہ حفظ بھی وہاں مکمل کیا ہے مدرسہ حسینیہ رانچی کے اندر، اور ماشاءاللہ تدریسی خدمات بھی حضرت نے انجام دی ہیں. اور جیسا کہ میں جانتا ہوں حضرت قاری صاحب کہ آپ نے مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم دملہ کے شعبہ حفظ میں ایک لمبے عرصے تک خدمت کی تھی. آپ مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم دملہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم میں 36 سال رہا. 1400 سے لے کر کے 36 تک دملہ مدرسے میں درس تدریس کا کام کیا. اس کے بعد پھر ہم مجبور ہو گئے پاؤں سے، تو پھر ہم گھر چلے آئے، چھوڑ دیا ہم نے مدرسے کو. جی ناظرین، حضرت قاری صاحب کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں گے. قاری صاحب پاؤں سے بہت ہی معذور ہیں، صحت ان کی گری ہوئی ہے، اور ان کی اہلیہ کے لیے بھی دعا کریں گے، اور حضرت مولانا ظفیر الدین صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے. یہ سب عمر دراز ہیں، عمر کے آخری پڑاؤ پہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کی دولت سے نوازے. میں حضرت قاری صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اور میرے ناظرین اور سامعین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی نسبت بڑی اونچی ہے. حضرت مولانا اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ داماد بھی ہوئے. آپ ذرا بتائیں گے کہ یہ شادی کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ میرے شادی کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ پہلے ان کو ایک بچی ہوئی تو ابا ساتھ پڑھتے تھے، دونوں آدمی ساتھ رہتے تھے، ساتھ مدرسہ حسینیہ میں رہے اور ساتھ زندگی گزاری. تعلیم یا بھی تعمیر سب کام انہوں نے دونوں آدمی نے مدرسہ حسینیہ کے کیے. تو ایک بچی ان کو پیدا ہوئی تھی تو ابا اور مولانا دونوں آدمی بات کر لیے کہ ہم شادی تمہاری لڑکے سے کریں گے، سمجھا. اس کے بعد وہ بچی ان تک 4-5 سال کی ہو کے 7 سال کی ہو کے انتقال کر گئی. دوسری بچی جو ہوئی اس سے پھر
چپ چاپ لوگ رہے، پھر بعد میں آ کر کے بات کی کہ کیا کہتے ہیں یہ لڑکی آپ لے لیجئے، آپ اپنا لڑکا مجھے دے دیجئے، تو پھر اس طرح شادی ہوئی۔ اس میں نکاح میرا مدرسہ حسینیہ کے جلسے میں حضرت مولانا اسد صاحب مرحوم نے کیا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے دوسرے 1385 میں میرا نکاح ہوا، 1387 میں شادی ہوئی۔ شادی میں پیدل گیا، خاندان کا ایک بھی فرد نہیں، باپ ماں بھی ساتھ نہیں، اکیلے یہاں سے نکلا قبرستان تک، پورے بستی کے یا خاندان کے لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے، وہاں سے پھر سب لوگ لوٹ آ گیا، کہا کہ اب تم پیدل یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت قاری فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ حسینیہ کے بانی تھے، قاری فخر الدین صاحب، اور حاجی معین الدین صاحب خزانچی تھے، یہ دونوں آئے، ایک آدمی یہاں رہے، ایک آدمی رتھوس میں رہے، بولے کہ بس سنت پر عمل کرنا ہے، سنت دونوں آدمی ہم لوگ نہیں جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا، کوئی بھی ساتھ میرے نہیں گیا، اکیلی گئے۔ پھر ہمارے خالو آئے بیچ میں، کہا رکو مہمان سب کو لے کر کے آتے ہیں۔ ہم کہا ہم رکے کہیں یہاں پر کیا کریں گے، بیوقوف بنیں گے، اب کو جو جانا ہے کیجیے، ہم ہم چلے گئے مولانا کے دروازے پر، وہاں گئے، پھر وہاں سے شادی ودی ہو کر کے ہماری اہلیہ کو رخصت بھی کیا گیا۔ پہلے میانہ چلتا تھا مگر میانہ پر نہیں، بیل گاڑی پر رخصت کیا گیا دوسرے دن۔ اچھا ماشاءاللہ قاری صاحب، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہوا بے انتہا سادگی کے ساتھ ہوا، اس کے لیے بارات نہیں گئی؟ ہاں، سادگی کے ساتھ ہوا نکاح، سادگی کے ساتھ، ایک پیسہ بھی نہیں لیا نہ دیا گیا، سمجھا، اور سادگی کے ساتھ حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح مدرسہ حسینیہ میں پڑھایا تھا جلسے میں۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب کا نکاح کتنا سادگی سے ہوا۔ اس میں آپ کے لیے پیغام ہے اور ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی آج اپنی شادی بیاہ کرتے ہیں تو شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا لوازمات ہیں، کیا کیا اخراجات ہیں، اور قرض لے کر اور سودی قرض لے کر کے ہم شادیاں کرتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب کی شادی جو ہے وہ امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کوشش کریں کہ اسی طریقے سے اپنے بال بچوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ کریں۔ قاری صاحب، میں آپ سے ایک بات یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ حضرت مولانا اظہر صاحب راجوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خسر تھے۔ حضرت مولانا اظہر صاحب کی ایک آدھ بات کوئی خاص جو آپ کے دل کو لگتی ہو، دل کو چھوتی ہو، آپ ہمارے سامعین سے اور ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ حضرت مولانا اظہر صاحب مرحوم تہجد سے پہلے اٹھ کر کے آتے تھے، پورے مدرسے میں گھومتے تھے، دیکھتے تھے سب طلبہ کون کہاں ہے نہیں ہے، اس کے بعد پھر جاتے تھے تو تہجد پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ان کو حال بھی نماز میں آتی تھی، اور بیٹھے رہتے بھی تھے تو کبھی حال آ جاتا تھا، سمجھا، یہ زندگی ان کی پوری گزری ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے ان دونوں بزرگ شخصیتوں کو سنا اور ان کے مختصر حالات جانے، میں نے یہ ریکارڈ اس لیے رکھ دیا ہے کہ کل یا ہمارے بیچ ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کے چاہنے والے، ان کے محبین، ان کے مخلصین، معتقدین، متوسلین کو ان کی یہ باتیں یاد رہیں، اس کے لیے میں نے یہ ریکارڈ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو صحت و عافیت کی دولت سے نوازے اور ان کا سایہ اس گاؤں پر اور اس بستی پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔